میرا آج کا ویلاگ انتہائی اہم نوعیت کا ہے۔ معاشرے میں بڑھتی بے چینی، بے روزگاری اور معاشی ناہمواریوں سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اس کے کراچی پر پڑنے والے تباہ کن اثرات سے، لہٰذا اسے خصوصاً کراچی میں رہنے اور بسنے والی مہاجر کمیونٹی توجہ اور غور سے سنیں۔ کراچی والوں کا جو معاشی، سماجی اور سیاسی استحصال کیا جا رہا ہے، یہ اس سے نکلنے کا شاید واحد راستہ ہے۔ یاد رکھیے، جب حکمراں، سیاسی جماعتیں یا ریاست اپنے شہریوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو جائیں یا پھر مجرمانہ غفلت برتیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آسمان سے فرشتوں کے اترنے کا انتظار نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی کسی کے سیاسی مقاصد پورے کرنے کے لیے سیاسی مزاحمت کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک نہایت ہی پرامن طریقے کے ذریعے اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلا کر باعزت طریقے سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، اور یہ طریقہ نہ ہی کوئی انوکھا ہے اور نہ ہی پہلی بار استعمال کیا جائے گا۔ آپ ہی کے ملک میں، آپ ہی کے شہر میں مختلف کمیونٹیز اور برادریاں اسی سسٹم کے تحت اپنے لوگوں کی مدد اور کفالت کر رہی ہیں، اور مہذب ممالک بھی اسی نظام کے تحت اپنے شہریوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ یعنی امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے، اور مسلم ملکوں میں تو ٹیکس کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے بھی غریبوں کی فلاح و بہبود کے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بالکل مائکرو لیول پر اس نظام کے ذریعے اپنی اپنی فیملیز اور خاندان کے غریب افراد کی امداد کا طریقہ سامنے رکھوں گا۔ یقین جانیں، اگر آپ نے اپنے اپنے خاندان کی سطح پر اس نظام کو رائج کرنے کا ارادہ کر لیا تو آپ کسی حکومت، سیاسی جماعت یا ریاست کے محتاج نہیں رہیں گے، اور اللہ کے احکام کے مطابق بھی مالی مدد ہمیشہ اپنے گھر یا خاندان میں کی جائے کی بھی پاسداری ہو جائے گی، اور آپ کا پیسہ غیر مقامیوں، این جی اوز یا فلاحی تنظیموں کے ہاتھوں میں جانے کے بجائے اپنے عزیز رشتہ داروں کے کام آئے گا۔ تو چلیں سب سے پہلے اس نظام کے طریقہ کار اور اس کے ذریعے حل طلب مسائل کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس نظام کو مؤثر بنانے کے لیے اپنے خاندان کے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو بنا کسی مفاد، لالچ یا غرض کے صرف اپنے خاندان اور عزیز رشتہ داروں کے مالی، معاشی، سماجی اور نفسیاتی الجھنوں کا درد محسوس کرتے ہوئے اسے حل کرنے کا عزم رکھتے ہوں۔ اس میں بزرگ مرد، بزرگ خواتین سمیت نوجوانوں کی بھی کثیر تعداد کو شامل کیا جائے۔ خاندان کے یہ تمام افراد درپیش سنگین مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک ایشو یا مسئلے کے لیے کمیٹی تشکیل دے جو صرف اسی مسئلے کو ایڈریس کرے۔ مثلاً موجودہ حالات میں اس وقت جو سنگین ترین مسائل درپیش ہیں ان میں سر فہرست بے روزگاری ہے، اور اسی سے جڑا دوسرا مسئلہ معاشی تنگ دستی ہے، یعنی کہیں روزگار ہے مگر معاشی پریشانیوں کے پہاڑ سر پر کھڑے ہیں، یعنی معاشی ناہمواری۔ دوسرا سب سے سنگین مسئلہ بچیوں کے رشتے کے لیے والدین پریشان ہیں، اور صرف بچیاں ہی نہیں، لڑکے بھی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، یعنی لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں مگر رابطوں کا فقدان ہے۔ تیسرا، جہیز جیسی لعنت نے غریب والدین کو نہ صرف معاشی بوجھ تلے دبا دیا ہے بلکہ قرض دار بھی بنا دیا ہے، اور صرف جہیز ہی نہیں، فضول رسومات، شادی ہالوں کے کرائے، 6-7 کھانوں کی ڈشز پر لاکھوں کے اخراجات نے غریب والدین کو جیتے جی مار دیا ہے۔ چوتھا، میت کے گھروں میں دیگوں کا بڑھتا ہوا رواج، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بے روزگاری کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بنائی گئی کمیٹی خاندان کے بے روزگار نوجوانوں کا ڈیٹا کمپائل کرے کہ جس میں سب سے پہلے بے روزگار نوجوانوں کی کل تعداد کا تعین کیا جا سکے، پھر ان کی عمر اور تعلیم کا ریکارڈ جمع کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ان افراد کا بھی ڈیٹا کلیکٹ کریں کہ آپ کے خاندان کے کتنے افراد سرکاری ملازم ہیں، کتنے پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، اور ان کی پوزیشن، عہدے اور گریڈ کیا کیا ہیں، ساتھ ہی کاروبار سے کتنے لوگ منسلک ہیں اور کاروبار کی نوعیت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایسے ہنرمند افراد کی بھی تفصیل جمع کریں جو کسی پیشے سے وابستہ ہوں، مثلاً راج مستری، ٹیلر، کارپینٹر، پلمبر، کار موٹر سائیکل مکینک وغیرہ وغیرہ۔
یہ تمام ڈیٹا جمع کرنے کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ ایسے تمام برسر روزگار افراد یا کاروباری لوگ یا ہنرمند اشخاص اپنے اپنے دفاتر، مارکیٹ، سرکل یا حلقہ احباب میں اپنے اپنے ریسورسز اور تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے خاندان کے ان بے روزگار نوجوانوں کے لیے مواقع تلاش کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ ہی کے خاندان، رشتہ دار یا فیملی کا کوئی بھی بے روزگار نوجوان برسر روزگار ہو سکے گا۔ آپ کی یہ کاوش نہ صرف آپ کے خاندان کو مضبوط کرے گی بلکہ باہر سے آنے والے غیر مقامیوں کا راستہ بھی روکے گی۔ اسی کے ساتھ بے روزگاری سے جڑا ایک اور سنگین مسئلہ معاشی ناہمواری یا تنگ دستی اور بڑھتی مہنگائی کے جس نے ہر ایک کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ اور مہاجر قوم تو وہ غیرت مند قوم ہے کہ جو فاقے تو کر لے گی، خودکشی بھی کر لے گی، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ لہٰذا ان سفید پوش افراد اور گھروں کے مکینوں کی بدحالی کی بھی اسی سسٹم کے تحت کفالت کی جائے، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ خاندان کے وہ تمام صاحب حیثیت افراد جو اپنی آمدن کا ایک حصہ پیشہ ور بھکاریوں یا غیر مقامیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اور ایسے تمام برسر روزگار افراد بزرگوں پر مشتمل کمیٹی کے زیر نگرانی فیملی بینک بنا کر خاندان کے ان افراد اور گھرانوں کی کفالت اور مالی معاونت کریں کہ جو انتہائی کسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور اسی فیملی بینک کے ذریعے غریب گھرانوں کی بچیوں کی شادی، بچوں کی تعلیم یا علاج معالجے کے لیے بھی معاونت کی جائے۔ اس کے بعد ایک اور سب سے سنگین اور اہم مسئلہ بچیوں کی شادیوں کا ہے۔ کوئی اچھا رشتہ نہ ملنے پر پریشان ہے تو کوئی خاندان سے باہر شادی نہ کرنے تو کوئی جہیز نہ ہونے پر گھر میں بیٹھی ہے، اور بچیاں ہی نہیں، لڑکے بھی اب تو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آپ نے اس میں بھی ان بوڑھی خواتین جو محلے میں ہوا کرتی تھیں یا نانیاں دادیاں جو ایک دوسرے کے گھروں کی بچیوں کی مکمل معلومات رکھا کرتی تھیں اور انہی کے رابطوں کے ذریعے بچیوں کے رشتے ہو جایا کرتے تھے، اسی رابطے کا کردار آپ نے ادا کرنا ہے، یعنی خاندان کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا ہے۔ بزرگ مرد اور بزرگ خواتین پر مشتمل کمیٹی خاندان کے تمام بچے اور بچیوں کی تفصیل اکٹھی کر کے جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، یعنی جس کو جیسا رشتہ درکار ہے، ان والدین کے سامنے وہ معلومات فراہم کر دے اور فیصلہ اللہ اور تقدیر پر چھوڑ دے۔ یہاں بھی آج جو رشتوں کا کرائسس ہے وہ صرف رابطوں کے فقدان کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کہیں لڑکی گھر بیٹھی ہے تو کہیں لڑکا رشتے کے لیے پریشان ہے، مطلب دونوں گھروں یا خاندانوں کے درمیان رابطہ یا واسطہ ختم ہو گیا ہے، جس نے انتہائی سنگین صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کمیٹی نے ایک انتہائی اہم فیصلہ بھی کرنا ہے، اور جس کا وعدہ اور اعادہ خاص طور پر نوجوانوں نے کرنا ہے۔ وہ ہے کہ کلیئر کٹ ایک پیغام پورے خاندان کو دینا ہے کہ اس کمیٹی کے ذریعے جو بھی رشتہ ہوگا اس میں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ لڑکی کے والدین سے جہیز نام کی کوئی ایک چیز نہیں لی جائے گی، یعنی رسماً بھی یہ جملے نہیں کہے جائیں گے کہ جو آپ اپنی خوشی سے دینا چاہیں۔ ہم آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ غریب والدین کے لیے بیٹی جسے اللہ نے رحمت بنایا ہے، آپ کی فرمائشوں کی وجہ سے وہ ان کے لیے زحمت بنتی جا رہی ہے، تو لہٰذا اسے اللہ کی رضا اور خاندان کی بقا کے لیے جہاز سمجھتے ہوئے اس سوچ کو آگے بڑھائیں، اور جہیز ہی نہیں، فضول ہندوانہ رسومات سے بھی جان چھڑائیں۔ مہندی، مائیوں، دودھ پلائی، گاڑی رکوائی، باڑ اکائی، جوتا چھپائی سمیت ہر اس رسم سے خود کو الگ کر لیں کہ جس سے غریب والدین پر مالی بوجھ پڑ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان رسومات پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، کیوں نہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پیسے کو اپنے خاندان کی دیگر بہن بیٹیوں کی شادی کروانے میں خرچ کر دیں کہ جس کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا، اور ساتھ ہی اس سنت کو بھی زندہ کریں کہ جس میں نکاح مسجد میں اور ولیمہ لڑکے کی طرف سے، وہ بھی صرف ون ڈش کے ساتھ۔ یہ جو 5 6 قسم کے کھانوں کی نمائش لگائی جاتی ہے جو کہ نہ صرف پیسے اور کھانے کا ضیاع ہے بلکہ احکام الہی کی بھی خلاف ورزی ہے،
اور یقین جانیں آپ کی اسی نمود و نمائش کی وجہ سے شادی ہال مافیا آپ سے 2 سے 3 گھنٹوں کے 2 لاکھ روپے چارج کر رہی ہے۔ ادارہ سوچئے ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی اپنی کمیٹیوں کے ذریعے ان رسومات اور فضولیات سے خود کو بتدریج ڈسٹنس کر سکتے ہیں۔ اب ایک آخری مسئلہ جس نے موت کو بھی تماشا بنا دیا ہے، یعنی جس کا پیارا دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی سے یہ خاندان اور معاشرہ میت کے دن سے لے کر سویم تک اور پھر 10ویں سے لے کر چہلم اور برسی تک میں قورمے اور چکن بریانی کی فرمائش کرتا ہے۔ یعنی دین کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ دین میت کے گھر میں 3 دن چولہا جلانے سے منع کر رہا ہے، یعنی لواحقین کے دکھ درد اور غم کو بانٹنے کے لیے عزیز رشتہ داروں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہاں عزیز رشتہ دار تینوں ٹائم اور تینوں دن ڈیمانڈ کر کے دیگے چڑھوا رہے ہیں، اور بیچارے گھر والے دنیا داری کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کچھ نہ کرنے کے باوجود کیے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم بحیثیت معاشرہ شاید بے حسی کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں۔ نہ ہمیں شرم ہے، نہ حیا ہے، اور نہ ہی کسی کے دکھ درد اور غم کا احساس ہوتا ہے۔ گھر کے باہر جنازہ رکھا ہوتا ہے اور ہم یہاں سے لے کر قبرستان تک دنیا داری کی اور سیاست کی گتھیاں سلجھا رہے ہوتے ہیں۔ کہنے اور سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بنائی گئی کمیٹیاں میت کے گھر آنے والی دیگوں کی بھی حوصلہ شکنی کریں گی۔ جو بھی جنازے میں شرکت کے لیے آئے یا تو کھا کر آئے یا یہاں سے جا کر کھائے۔ صرف میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام خاندان کے صاحب حیثیت افراد کریں۔ اس انتہائی جاہلانہ رسم کا تو فی الفور خاتمہ کیا جانا ضروری ہے۔ اب آخر میں اپنی بات کو سم اپ کرتے ہوئے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم معاشرتی اور سماجی طور پر آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ہر شخص ہر گھر ایک دوسرے سے کٹتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس اقدام سے جہاں مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے وہیں خاندان کے جڑنے کا بہانہ بھی بن سکتا ہے۔ اور یہی نہیں، بے شمار خاندانی مسائل ہیں جو اس کمیٹی یا جرگہ کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ میری ان تجاویز پر غور بھی کریں گے اور فکر بھی کریں گے اور اس کے مطابق لائے عمل بھی ترتیب دیں گے۔ آخر میں صرف یہ درخواست ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجاویز ضرور دیجیے گا، تاکہ اس سسٹم کو مزید فعال اور بہتر کرنے میں ہم آپ مل کر اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں، کیونکہ یہ کسی ایک فرد یا ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بحیثیت ایک قوم ان سنگین مسائل سے ہم سب دوچار ہیں۔